اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP-38 سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ یہ الیکشن 28 جولائی کو ہوگا۔ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے اس کی الیکشن مہم جاری تھی۔ اب جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس میں جو مقابلہ ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری طارق سبحانی، PTI کے نامزد امیدوار چودھری آصم سلیم بریار اور ایک تیسرے امیدوار بھی ہیں تحریک لبیک پاکستان کے فہیم مشتاق اوان۔ میں گزشتہ تقریباً ایک مہینے سے یہ جو الیکشن ہے ضمنی الیکشن، اس کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہا تھا۔ تو آج سے 3-4 دن پہلے جو میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی تو اس میں جو ایک تحریک لبیک پاکستان کے کوئی ان کے سپورٹر ہیں، انہوں نے مجھے کمنٹس کیا کہ آپ جب ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارے امیدوار کا نام نہیں لیتے، ہمارا امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے معذرت بھی کی۔ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون اور PTI کے جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنی جو الیکشن مہم میں بڑی زور و شور سے جاری کی ہے۔ یہ جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں ان کی جو اتنی انتخابی سرگرمیاں مجھے نظر نہیں آئیں۔ کچھ جگہ پہ ان کے وہ پوسٹر ضرور لگے ہوئے، فلیکس ضرور لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود یہ ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ جو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ ہیں، پچھلے 2018 کے الیکشن میں بھی ان کے کینڈیڈیٹ نے حصہ لیا تھا، اس نے 5000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس دفعہ بھی یہ جو TLP کے کینڈیڈیٹ ہیں نا فہیم مشتاق، اسے TLP کے ووٹ ضرور پڑیں گے، چاہے وہ ان کی کمپین کسی طرح کی بھی ہے، ان کے ووٹ انہیں ضرور ملنے ہیں۔ تو اب آتے ہیں مسلم لیگ نون اور PTI کی الیکشن کمپین کی طرف۔ تو دونوں جماعتوں نے اپنی بھرپور کوششیں کی، الیکشن جیتنے کے لیے دن رات محنت کی، ہر حربہ استعمال کیا، تمام وسائل بروئے کار لائے گئے۔ اور ایک بات جو میں ضروری مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مجموعی طور پر الیکشن مہم پرامن طور پر جاری رہی۔ اب تقریباً ایک ہفتہ رہ گیا اس الیکشن کو، تو امید رکھنی چاہیے کہ یہ دن بھی پرامن طریقے سے الیکشن مہم ہوگی اور الیکشن بھی پرامن طریقے سے منعقد ہوگا۔ یہ جو 2-4 مہینے NA-72 ڈسکا میں ہوا تھا، وہاں لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوئے تھے، فائرنگ بھی ہوئی تھی۔ اس طرح کے واقعات الحمدللہ اس الیکشن میں نہیں ہوئے، اس کے لیے اللہ کا شکر ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دونوں مسلم لیگ نون اور PTI کے امیدواروں نے اپنی مہم بڑے پرزور طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ چلائی۔ اس میں تمام مسائل بھی بروئے کار لائے گئے، ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے گئے۔ خاص طور پر جو PTI کے امیدوار ہیں آصم سلیم بریار، اس کی الیکشن مہم اب ان کے والد چودھری سلیم بریار بذات خود چلا رہے ہیں۔ وہ مسلم لیگ کاف کے صوبائی نائب صدر ہیں۔ تو وہ جو کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت نے انہیں 60 کروڑ روپے دیے ہیں حلقے کے لیے۔
تو ایک جگہ وہ مثال کے طور کما والے میں وہ دیکھے گئے ہیں کہ وہاں کو پانی کھڑا ہوا ہے، تو وہاں وہ پہنچے ہیں، اور وہاں جو اے سی ہے ہمارے تحصیل سیالکوٹ کی سونیا صدر، وہ بھی موقع پر موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ جو انتظامیہ ہے وہ پی ٹی آئی کو اس نے ایک ود ان لمیٹیشن سپورٹ ضرور کیا ہے حکومتی پارٹی کو۔ تو یہی الزام مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ بھی لگاتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی الیکشن میں سپورٹ کر رہی ہے۔ خاص طور پر وہ ان کا کہنا ہے کہ جو یہ احسن سلیم بریار ہیں، اس کے فادر ان لا ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں طاہر خورشید، وہ انتظامیہ کے ذریعے انوالو ہوئے ہیں، وہ رات کی تاریکی میں حلقے میں بھی جاتے ہیں۔ میرے پاس تو اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو انتظامیہ کے ذریعے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی طرف سے بھی مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں چودھری طارق سبحانی، ان پر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا انتظامیہ کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی کافی، ان کی جماعت بھی پچھلے 3 سال سے برسر اقتدار رہی ہے۔ تو چودھری طارق سبحانی کے جو کزن ہیں ارمغان سبحانی، چودھری ارمغان سبحانی، جو چودھری عبدالستار مرحوم ایم این اے وفاقی وزیر کے بیٹے ہیں، وہ طارق سبحانی کی مہم میں دن رات بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ تو الزامات کا سلسلہ بھی دونوں طرف سے جاری ہے۔ تو ایک چیز میں تھوڑی اور ڈیفائن کروں کہ جو مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں، ان کے قائدین ہیں، انہوں نے یہ الیکشن مہم بڑے منظم طریقے کے ساتھ اور بڑے جوش و خروش سے چلائی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی الیکشن مہم میں دیکھا گیا ہے کہ جو وہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں یا 2 گروپ ہیں، وہ تقسیم واضح طور پر نظر آئی ہے۔ تو مثال کے طور پر یہاں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اور جو عثمان ڈار ہیں، ان کا گروپ ہے علیحدہ علیحدہ، وہ علیحدہ علیحدہ پارٹی میں اپنا ورکنگ کر رہے ہیں۔ الیکشن میں بھی اسی طرح چل رہا ہے کہ خاص طور پر جہاں سعید بلی ہیں یا ڈاکٹر فردوس، وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں نظر آئے۔ یہ اس چیز کو پارٹی کے ورکروں نے بھی محسوس کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ یہ جو احسن سلیم بریار ہیں، یہ پارٹی میں نیو کمر ہیں، وہ ینگ مین ہے، تو ان کا ابھی پارٹی کے قائدین اور ورکروں سے اتنا زیادہ تعارف بھی نہیں ہے، وہ واسطہ بھی نہیں ہے، تو ان کو مشکلات پیش رہی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اچھے طریقے سے کور کیا، انہوں نے بھی اپنی جو الیکشن کمپین ہے بہت اچھے طریقے سے چلائی ہے۔ تو اب یہ الیکشن کمپین اپنے آخری مراحل میں ہے، تو دیکھیں گے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، ایک نے جیتنا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک السلام علیکم۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، السلام علیکم۔